ابھی آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مگر عزت کا دامن دونوں اطراف سے کبھی بھی چھوڑا نہیں گیا۔ ہم سب دوست ہیں، بھائی ہیں، کچھ بہنیں بھی ہیں ہماری۔ میری پچھلی پریس کانفرنس میں جسے مجھے احساس نہیں تھا، کیونکہ میں جب یہاں پریس کانفرنس میں کھڑا تھا تو چونکہ لائٹیں پڑی تھی تو نظر نہیں آتے تھے نیچے جو میرے نزدیک تھے، تو ایک کسی نے سوال کیا، اور وہ سوال بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ 2 بچے دھرنے میں فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹیریئر منسٹر کو پرچے میں لیں گے۔ اب میں نے اس پہ سوال اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ بالکل غلط تھا، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ۔ اول تو وہاں بچے تھے ہی کوئی نہیں، اور دوسرے 13 لوگ یہ آپ اس لیے اس پہ نہ لکھیں کیونکہ اس کو ڈگنیفائی، اس خبر کو ڈگنیفائی، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ میں جب جواب دیتا ہوں تو خبر کو ایک جھوٹ کو ڈگنیٹی مل جاتی ہے۔ ایسے میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اور آپ اس کا احترام کرتے ہیں اور میں آپ کا مشکور ہوں، مگر یہ تو اس دھرنے میں کو ڈیفیوز کرنے اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ابھی آن کیمرہ بھی کہوں گا میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے جس اندازے سے ان لوگوں کو بلیک آؤٹ کیا اور بلیک آؤٹ کرنے کے قابل تھے، تو میں نے نہیں کیا، میں نے جواب نہیں دیا چونکہ اندھیرا تھا۔ سائڈ سے کسی نے کہا جواب دیں، میں نے بھی اس کو جواب دیا کہ آپ کا حق ہے سوال کرنا، میرا حق ہے کہ جواب دینا یا نہ دینا، یہ مجھ پہ ہے، یو کانٹ فورس می۔ اور پھر میں آگے لگ پیا، آپ بیچ میں، میں نے آپ کو موقع دے دیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی شور، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی اور مجھے آخر تک آواز نہیں آئی کیونکہ آپ میں سے سوال کر رہے تھے، بلکہ پہلے آپ پیچھے کہتے ہو چپ کرو یار چپ کرو، تو مجھے آواز، میں نے آپ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جی درست ہے، تو میں اس کو نظر انداز کر گیا۔ جب اگلے دن پرسوں میں نے اخبار میں یا کل اخبار میں پڑھا کہ وہ شخص جب یہاں سے واک آؤٹ کیا تو وہ بڑا برا بھلا کہہ کے نکلا، تو پھر میں نے تو اس کی شکل بھی مجھے، کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ لائٹیں میرے آنکھوں میں پڑی تھی تو مجھے آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے نظر آتے، تو وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے نوٹس لیا کہ بھئی یہ کون شخص تھا، اس کے ساتھ تو کوئی، جس دوست نے مجھ سے سوال کیا اس نے تو کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو یہ کون تھا چیک کریں۔ تو وہ ہم جو چیک کرتے گئے تو جو چیزیں سامنے آتی گئیں وہ یہ تھی کہ وہ ایک ڈمی، وہ تو جرنلسٹ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو وغیرہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے آپ سے صرف یہ بات کی کہ ایسے شخص، بدو صاحب آپ نے تو اس وقت ذکر کیا تھا مگر نہیں، اچھا نہیں، جو میں نے تحقیق کی اب تو حالات اس سے بھی بدتر ہیں، اور وہ سارا ایک جعلی کام ہے، بلکہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ مطلب آپ کی تصدیق ہوتی ہے جو جینوئن جرنلسٹ ہیں، اور ایک ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں بالکل نظر انداز کرتا کیونکہ میں نے کچھ سنا نہیں۔ یار کمال، میری ریکویسٹ کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اٹس گوئنگ آن لائیو آن چینلز۔ چلے میں اس ایشو پہ آتا ہوں۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آئندہ بائی انویٹیشن، یہ جگہ بائی انویٹیشن ہوتی ہے، تو بائی انویٹیشن ہو کہ آپ وہ بائی انویٹیشن آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، انفارم کر دیں کہ میری جگہ فلاں ہماری چینل سے آئے گا، تاکہ صرف جینوئن جرنلسٹ یہاں آئیں اور یہ جعلی قسم کے جرنلسٹ آ کے جینوئن جرنلزم کے نام پامال نہ کریں۔ آج 3-4 انتہائی اہم ایشوز پہ میں آپ کو بات، سوری میری ویسے بھی آواز پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے ایران، گزشتہ روز ایرانین پریزیڈنٹ آئے، ان کی انٹیریئر منسٹر بھی آئے، بڑی اچھی بات چیت، گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور میں اسے ایک بہت اچھا، ایک برادر ملک کے صدر کا بہت اچھا دورہ تصور کرتا ہوں۔ کل پچھلے 2 دنوں سے ایران کے سفیر مجھ سے ملنا چاہتے تھے، اور بالآخر پھر کل میں نے ان کو ٹائم دیا تو ان پہ تفصیل سے بات ہوئی۔ مجھے ایک تو گلہ ہے میڈیا کے دوستوں کا کہ اس پہ ہم نے ایک آفیشیل پریس ریلیز جاری کی، بہت سارے چینلز، بہت سارے میڈیا کے جو اکابرین ہیں ہمارے ریٹن میڈیا کے،
انہوں نے وہ پریس ریلیز شائع کی، مگر کچھ میرے دوستوں نے اس پریس ریلیز سے ہٹ کے باتیں کی جو کہ اس میٹنگ میں سرے سے ان کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا۔ ایران کے سفیر کو سب سے زیادہ تشویش اس بات سے تھی کہ ایک طرف بہت اچھا ایرانی صدر کا دورہ ہوا ہے، مگر دوسری طرف سے 2-3 دنوں سے پاکستان کے میڈیا میں ایران کے بارے میں اتنی سیکشن آف دا میڈیا، ناٹ آل دا میڈیا، سیکشن آف دا میڈیا، لیٹ می کلیریفائی، جو انہوں نے کہا سیکشن آف دا میڈیا میں اتنی تضحیک آمیز باتیں ہو رہی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان ہمارے دوست ہیں، لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران دوست بلکہ برادر ملک ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور وہ ساتھ لے کے آئے، میرے پاس ہیں، کہ ایرانین رہبر کے کارٹونز بنے، ایران کے ملک کے کارٹون، مطلب بطور ملک ان کا مذاق اڑایا گیا، اور اس میں بہت زیادہ تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو میں نے ایک تو ان سے یہ کہا کہ ہماری آزاد میڈیا ہے، یہ تو ہماری حکومتوں کو بھی اسی طریقے سے مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہمارے ناگردہ گناہ بھی ہمارے گلے پر، ہمارے سے بڑھ کر کارٹونز بناتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ، اور آپ کے سامنے میں نے کہا یہ صرف ملٹری کو نہیں چھیڑتے، حکومت کو کوئی گنجائش اس ملک میں نہیں دیتے۔ اچھا، میں نے یہ بھی بتایا کہ کیوں نہیں چھیڑتے، مگر اس کا وہ آپ کے سامنے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، جو میں نے ان کو کہا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری کل آرمی چیف سے بات ہوئی تو ان سے میں نے یہی دہرایا، تو آرمی چیف نے مجھے کہا کہ نہیں چو صاحب، یہ ہم پر بھی بڑی تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے یہ ہم پہ کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے اس میٹنگ کے حوالے سے کہ بہت ساری جو کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے ایک انڈین سپائی کے حوالے سے، جس کو ایک ویزا ایران کا ملا، میری ریکویسٹ ہے آپ کو، آپ سب پیٹریوٹک ہیں، ملک سے محبت رکھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو میری اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے التجا ہے کہ یہ تاثر کہ جیسے ایران فیسیلیٹیٹر ہے خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف، یہاں وہاں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے ان کی آنکھوں کے نیچے جس سے وہ روگردانی کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں، یا ایران کہیں دور دراز تک بھی کسی ایسے عمل میں شریک ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سے اجتناب کی تھی۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور ساری جو ایک گڈ فیل فیکٹر تھا ایران کے اور پاکستان کی اس دورے کے بعد، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈریس ہو، اور جیسے میں نے اس کو کہا کہ پاکستان اور ایران کی قربت، دوستی، بھائی چارہ، it is supported by all tiers of society in Pakistan and by all tiers of government in Pakistan۔ میں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کی پرپوزل تھی پرائم منسٹر کو کہ ہم میڈیشن کا رول ادا کریں۔ اس پہ حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہمیں ہر صورت میں ایران سے تعلقات اونچے لیول پہ لے جانے چاہیے، اور پاکستان کی عوام تو ایران کے عوام سے محبت کرتی ہے۔ اس حوالے سے اپنی قلم، اپنی آواز کو تھوڑا سا کوشن کریں ان دا نیشنل انٹرسٹ۔ جو ہے ایک انڈین سپائی کا واقعہ، اس کو منطقی انجام تک آگے لے جائے گا، مگر وہ مسئلہ ہندوستان سے ہے،
وہ مسئلہ را سے ہے, وہ مسئلہ ایران سے نہیں ہے. ایران نے تو اس سلسلے میں جو فائنل ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے, ایرانی صدر نے تو کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی, اور ان کے صدر نے یہ کہا ہے. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کسی کائٹ فلائنگ کی. مجھے یہ بھی اندازہ ہے, میں نے پڑھی ہیں کئی جو چیزیں مجھے ملی ہیں, یہ کئی انکانشیسلی لکھی گئی ہیں اور میڈیا پہ آ گئی ہیں, انکانشیسلی آ گئی ہیں. مگر یہ دو برادر ممالک کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے, انتہائی حساس معاملہ ہے. بیچ میں بہت سارے ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہوں, خدا نخواستہ. تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی پیٹریوٹزم کو اور آپ کی ریچ کو, میڈیا کی بہت ریچ ہے, یہ تلقین بھی کروں گا اور درخواست بھی کروں گا کہ آپ جو بہت اچھے فوائد نکلے ہیں ایرانی صدر کے دورے کے, اس کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرنے اور اس کو اور مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور اس جو جاسوس کا واقعہ ہے اس کو پاکستان ایران تعلقات سے نہ جوڑیں. میں نے انہیں مشورہ دیا, جو میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا اور آرمی چیف سے بھی اس کے بعد میری بات ہوئی, کہ ہمارے درمیان جو بھی کوئی ایریا آف کنسرن ہے یا جو کوآپریشن ہے, اس کو ہم زیادہ میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کے بجائے ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے کریں, اور اس پہ اتفاق ہوا. اور میں اس پہ بہت مطمئن ہوں کہ ایران کے سفیر بہت مطمئن اس میٹنگ کے بعد گئے میرا پیغام لے کے حکومت پاکستان کی طرف سے, وزارت داخلہ کی طرف سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے, حکومت پاکستان کو, بلکہ پاکستان کو, اسٹیٹ آف پاکستان کو, پاکستان کی میڈیا مدد کرے گی کہ ہم ان تعلقات کو آگے لے کے جائیں, اور کسی صورت میں بھی اس واقعے سے ایران پاکستان تعلقات کو نہ منسوب کیا جائے اور نہ افیکٹ کیا جائے. دوسرا ایشو میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, شاید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں, مگر آج ریٹن میں الیکٹرانک میڈیا میں تو میں نے نہیں دیکھا, میں نے کل دیکھ بھی نہیں سکا, مگر مجھے کوئی رپورٹ نہیں آئی کوئی منفی رپورٹنگ کی. مگر آج ریٹن میڈیا میں ضرور آئی کہ میں نے اور شہباز صاحب نے آرمی چیف سے کوئی خفیہ ملاقات کی ہے, اور یہ ملاقات رات گئے تک جاری رہی ہے. انٹیریئر منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کو پاکستان کے آرمی چیف سے خفیہ ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کتنی دفعہ ملتے ہیں, بہت فریکوینٹلی ملتے ہیں, کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ایشوز ہوتے ہیں, فیڈرل پروونشل گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہیں, وہ کبھی میڈیا پہ نہیں آتے. آپ ذرا ریکارڈ اگر میں آپ کو دوں تو بہت فریکوینٹ میٹنگز ہوتی ہیں. یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہوتی ہیں, کئی دفعہ جب پرائم منسٹر میٹنگ مکمل کر لیں تو پھر ہم ایک چھوٹا کمرہ ہے لائبریری بھی, وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں. وہاں بہت ساری چیزوں کو آگے لے جانے کا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم آرمی ہاؤس چلے جاتے ہیں, وہاں ہوتا ہے. مگر ہر چیز کو میڈیا فوکس پہ لانا مناسب نہیں ہے. تو ایک روٹین کی ملاقات تھی, اس پہ ہر ایشو ڈسکس ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ کسی صورت میں بھی کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی. دن کے وقت ہوئی, یہ رات کو نہیں ہوئی. ہم تو اور ود فل پروٹوکال گئے چیف منسٹر اور میں ان کے ساتھ تھے, کوئی چھپی چھپائی نہیں تھی. پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیلی کاپٹر انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھے اور ان کو لے کے گیا, وہ سب کے سامنے. آئی تھنک 3 بجے میٹنگ تھی, اور تقریباً 5:30 بجے ہم اندھیرے سے بہت پہلے واپس آ گئے. تو یہ روٹین کی ملاقات تھی, اور یہ ملاقات ہوتی رہتی ہیں, اور ہر دفعہ یہ میڈیا فوکس پہ نہیں آتی. تو اگر وزارت داخلہ سے پوچھ لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق ہو جاتی. 2 چیزیں میں اور کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کروں گا. ایک, جنرل مشرف کا کیس. اس ملک میں سچ بولنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ہر کوئی ہر چیز کو اپنا معنی پہنانے پہ بزد ہوتا ہے,
اور میں میڈیا کے بارے میں بات نہیں کر رہا. آپ کا تو کام ہے جو کچھ آپ سنیں, جو کچھ آپ تک پہنچے وہ آگے کنوے کریں. میں ان سو کالڈ اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں جو اب پروفیشنل اینالسٹ بن گئے ہیں, اور اس سے بڑھ کر چند سیاستدان جنہوں نے اپنے دور حکومت میں تو کچھ نہیں کیا, اب وہ نیک اور پارسا بن کر اس پہ واز بھی کرتے ہیں, اس پہ بڑی لمبی چوڑی تقاریر بھی کرتے ہیں, اور پھر سارا یہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میری یا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اسے میں واضح طور پہ قبول کروں گا. میں نے کسی انسان کے سامنے جان نہیں دینی, میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینی. میرے لیے زیادہ عزیز, زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ میں کوئی غلط بیانی نہ کروں, اور میں حکومت کے انٹرسٹ میں بھی غلط بیانی نہیں کروں گا. بار بار کہہ چکا ہوں, آج تو کچھ خلاصے پڑھوں گا کہ جنرل مشرف کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپریل 2013 میں. مارچ میں انہوں نے فیصلہ کیا, اور اپریل میں 2013 میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا. اس کے بعد ان کے خلاف ٹریزن کیس کا آغاز ہوا. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ یہ آرڈر جب تک اس کو چینج نہیں یا ماڈیفائی نہیں کیا جائے گا یا واپس نہیں لیا جائے گا, یہ سٹینڈ کرے گا. یہ سپریم کورٹ کے, میں اب ساری تفصیل فائل میرے پاس ہے. کیس چلا, کہتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے. اس پہ میں ایک حقائق نامہ باقاعدہ ریٹن, بجائے اس کے کہ میں تفصیل پہ آج اس پہ جاؤں, اس کا میں ریکارڈ, ڈیٹ, اسپیشل کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے کیا کیا, کب ای سی ایل پہ ڈالا, میں اس پہ ایک دو دنوں میں شاید سوموار کو یہ سارا قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جو کوئی فیصلہ کرے اس میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرے. میں نے کہا کہ ہماری حکومت سے پہلے 5 سال ایک حکومت برسر اقتدار رہی. یہ صرف ٹریزن کا کیس نہیں تھا, ان کی لیڈر کے قتل کا کیس بھی تھا جن کی باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو چکی تھی. ای سی ایل پہ نام نہیں ڈالا گیا. نواب اکبر بگٹی کا کیس تھا, ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا. دوسرے جو کہ یہ 5 سال یہ سب سوتے رہے, اور آج یہ سارے اینالسٹ جو مور الزام ہماری گورنمنٹ کو ڈال رہے ہیں, یہ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ سیاسی لوگ تو جو خاموش تھے سو سے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر حکومت وقت کو کہا تھا کہ آپ انیشیٹ کریں, پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی. انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا. میں وہ تقریر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, میں نے ریکارڈ نکلوا لیا قومی اسمبلی سے. ان کے کان میں جون تک نہیں رہیں گی. جب 2011 میں بے نظیر بھٹو کے کیس, وہ 2009 میں انیشیٹ ہوا, مگر 2011 میں جنرل پرویز مشرف کا نام شامل کر دیا گیا اس ایف آئی آر میں. پیپلز پارٹی کی حکومت اور اکابرین کو پھر بھی توفیق نہ ہوئی کہ نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے. ہماری حکومت نے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کیس کو آگے بڑھایا. کہتے ہیں سنجیدگی نہیں ہے. مجھے سنجیدگی اور کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے پبلک پروسیکیوٹر مقرر کیا, ہم نے سپریم کورٹ کے کہہ کے اسپیشل کورٹ بنوایا, اور 5 مہینے کے اندر تمام جو پروسیکیوشن ہے اسے مکمل کی. بالکل جب آخری معاملہ تھا, آخری حد تھی, بالکل اختتام پذیر ہو رہا تھا, تو اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی درخواست پہ, جنرل مشرف کی درخواست پہ, کہ نہیں, اس میں 3 اور لوگوں کی
کے بھی نام تفتیش میں شامل ہونے چاہیے. اس وقت کے پرائم منسٹر, اس وقت کے لا منسٹر اور اس وقت کے سو کالڈ وہ چیف جسٹس کو کہنا مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے, بہرحال سو کالڈ پی سی او چیف جسٹس. یہ میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, یہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا. اور اس کے بعد یہ مسئلہ ادھر ہم نے تفتیش شروع کر دی, مگر پھر سٹے ہو گیا, اور یہ سارے معاملات 1 سال چلتے رہے عدالتوں میں. ادھر سٹے ہوا, ادھر وہ تینوں لوگ چلے گئے سپریم کورٹ. یہ سارا مرحلہ, یہ حکومت, اس میں حکومت کی عدم سنجیدگی کیا ہے؟ یہ تو عدالتی مراحل ہیں, اور عدالتی مراحل میں یہ سارا معاملہ لیٹ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہیں عائد ہوتی. یہ اسپیشل کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ 1 سال سے زیادہ ضائع ہوا. اب ضائع نہیں ہوا مگر عدالتی کارروائی میں معاملہ آگے چلتا رہا. اور اب کر کے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, جنرل پرویز مشرف پہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے, ہم نے فوری طور پر ریکانسٹیٹیوٹ کی اپنی کمیٹی اور اس کی تفتیش شروع ہو گئی ابھی چند دنوں پہلے. جہاں تک ای سی ایل کا تعلق ہے, یہ درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق, اور وہ بالکل واضح فیصلہ ہے, مگر جنرل پرویز مشرف ہائی کورٹ, اپنا اسپیشل کورٹ میں پہلے گئے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے, اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. میں یہ سارے حقائق نامے دوں گا, مگر تھوڑا سا یہ اسپیشل کورٹ کا یہ آبزرویشن میں آپ کے سامنے, یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. میں حیران ہوا, مطلب حیران اور پریشان ہوا. اگلے دن اسپیشل کورٹ جو نیا کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس کے آبزرویشنز پہ ہمارے انٹیریئر سیکرٹری کو بلایا گیا اور برہمی کا اظہار کیا کہ جی کیوں باہر بھیج دیا گیا ہے. میں اسپیشل کورٹ کا آبزرویشن پڑھتا ہوں. This court has not passed an order to place the name of the accused on the exit control list. Therefore, the federal government cannot refuse to review the decision merely because of the pendency of this case. Special court کا observation. آگے پڑھتا ہوں, ویسے تو بہت سارے ہیں. It is further made clear that unless an accused is in custody, a criminal court cannot restrict his movement. یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے, مگر سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ کر سکتے ہیں. اب یہ میرا, اس حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے. He can work for, gain anywhere and get medical treatment at a medical facility of his own choice. Nevertheless, the accused is required to appear before the court as and when required and can seek exemption from appearance on justifiable grounds. یہ میں نے صرف تھوڑا سا آپ کو بتایا. انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں جی گورنمنٹ کی ناٹ ریفیوز, انہوں نے اپیل کی, گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی. 3 اپیلز آ چکی ہیں, تینوں گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی. ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ کے آبزرویشن, ہائی کورٹ سندھ. It is also well settled that mere pendency of civil or criminal cases against a citizen is no ground to deny him fundamental right of travel within or outside Pakistan. یہ ہائی کورٹ کا آبزرویشن. It is also well settled that after a granting of bail by the competent court, the custody is regulated by such court of law. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو بیل دیا تو اس کی جو کسٹڈی ہے وہ ریگولیٹ کورٹ کرتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. ہم نے اس پہ ہمارے اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ نہیں یہ کیسز ہیں, ٹریزن کا کیس ہے, میں وہ سارے نہیں پڑھتا, اس حقائق نامے میں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ہمارے اٹارنی جنرل نے کچھ نہیں کہا, وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا. آگے جا کر دا کورٹس آف, جب ہم نے کہا کہ یہ چلے جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا, یہ چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے, آئی تھنک آئی شوڈ بی. تو آگے سے ہائی کورٹ کہتے ہیں the courts of this country are not helpless even in past. There are various examples in which the apex court of the country passed orders to ensure custody of accused person so that they might be tried in such cases.
If in any case the accused has absconded, the law is not helpless, but a procedure to deal with such situation is already provided under the Criminal Procedure Code and other relevant laws. हमने क्या कहा था सिंध हाई कोर्ट में? हमने ये कहा, our Attorney General contended that now the special court will start recording of evidence and trial is going to commence soon. Therefore, there would be no justification to delete the name of the petitioner from ECL. The government does not want to give any incentive to the petitioner and do not want to take this risk, and that if the petitioner will leave the country, he will never come back. ये गवर्नमेंट का मौकफ है. सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो written, that the respondent is accused of the offense of high treason under Article 6 of the Constitution. If the respondent is allowed to go abroad, his trial would eventually end. ये हमारा गवर्नमेंट का मौकफ है. हमने तो कहा ट्रायल ही खत्म हो जाएगा. आगे हमारा जो प्ली है, that the respondent has been avoiding his trial on one pretext or another, and since he is accused amongst other offences of the most serious offence of high treason, the petitioner had rightfully placed the name of the respondent on ICL in the public interest. ये भी कहा गया है कि रीजंस नहीं दी गई. हजारों लॉ प्रोवाइड्स कि हम सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट लिखते हैं. हजारों की तादाद में लोग ECL पे हैं जिसमें हम सिर्फ लिखते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये हमें अथॉरिटी है. इसलिए अब ये बहुत जरूरी हुआ है हकायक कौम के सामने रखें. इस पे बड़ी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई. हमारी लीगल एक्सपर्ट का ये मौकफ था कि स्पेशल कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट ने तो इस हद तक गुंजाइश दे दी कि इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. 15 दिन के अंदर अगर हुकूमत ने इनको बाहर ना जाने दिया तो फिर सेल्फ एक्सिक्यूटरी है, ये खुद चले जाएंगे. तो कहते हैं कि हमने इंटेंशन शो नहीं की. हमने स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बावजूद भी उनकी जो हमें रिक्वेस्ट थी रिजेक्ट की, दूसरी फिर रिजेक्ट की, तीसरी फिर रिजेक्ट की, फिर वो हाई कोर्ट चले गए. पहली रिक्वेस्ट इन्हें अपनी बीमारी के हवाले से आई थी, दूसरी इनकी अपनी वालदा साहब की बीमारी की वजह से आई थी, तीसरी एक गैर मुल्की सरबराह की फौतीदगी के लिए जाना चाहते थे. ये रिकॉर्ड पे है. इससे ज्यादा और गवर्नमेंट इंटेंशन क्या शो कर सकती थी? फिर अगर हमने सिर्फ दाएं बाएं देखना तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम सिर्फ अपील ना करते, ECL पे निकालने की जरूरत ही नहीं थी. हम उस तरफ देखते तो वो 15 दिन बाद खुद ब खुद चले जाते. तो खुदा के लिए लेट अस टॉक फैक्ट्स. मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ लोग इस सारी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वो ना हाई कोर्ट में मौजूद थे और ना सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. मगर अगर हमने रिकॉर्ड दुरुस्त करना है तो मैं करूंगा, हर सूरत में करूंगा, किसी जगह भी करने के लिए तैयार हूं. ये तो सिर्फ चंद पढ़े हैं और बहुत कुछ पढ़ूंगा. जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर पे तो एक चीज बार बार मैंने भी की और कई औरों ने कही और प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तायद की कि आपने कहा था पब्लिकली कि मैं आउट ऑफ रैंकर या पर्सनल मेरे साथ जो कुछ हुआ है उस बुनियाद पे मैं इस पर नहीं रखूंगा. तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, अब मैं किस बुनियाद पे रखूं? हुकूमत पाकिस्तान अज खुद किसी को ECL पे नहीं रख सकती. या प्रोसिक्यूशन एजेंसी हमें लिखे या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. ये कानून है. इस वक्त जो 3,500 हैं सारे या नैब या FIA या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इंटेलिजेंस एजेंसीज. जाहिर है कि वो मिलिट्री के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं. अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो कुछ हाई कोर्ट कह रहे हैं वो सही है और केस सारा ट्रीजन का है, तो मैं किस बुनियाद पे रखूं? कहा जाता है कि बाकी 4 केस, उनमें से 2 केस तो पीपल्स पार्टी के दौर में चल रहे थे, उन्होंने तो नहीं रखा. क्या उन 4 अदालतों में से किसी की तरफ से, प्रोसिक्यूशन या अदालत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को खत आया कि इनको ECL पे डाला जाए? नहीं.
اس وقت ہینیس کرائمز 1,00,000 سے زیادہ ہیں جس میں مرڈر، کڈنیپنگ، فورینسم وغیرہ ہیں. کیا ان کے سارے لوگ آٹومیٹکلی ای سی ایل پہ آ جاتے ہیں؟ نہیں. یہ جب پروسیکیوشن یا عدالت ہمیں لکھتی ہے تو وہ ای سی ایل پہ آتے ہیں. تو آئندہ 2-3 دنوں میں اور کہیں بھی یہ ریکارڈ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہاں، یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے کہا گیا کہ اس فیصلے کے بعد بہت کم قانونی گنجائش ہے، حکومت پاس گنجائش ہوئی بھی تو وہ کنٹیمپٹ میں چلے جائیں گے. کہ کس بنیاد پہ؟ اگر ٹریزن کیس ہے تو ٹریزن کیس کے تو سارے کیسز سامنے ہیں اور سپریم کورٹ نے انہیں کورابریٹ کر دیا ہے. یہ سارے اسپیشل کورٹ کے بھی سامنے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی سامنے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک میں ذرا تھوڑا سا سچ کی اور ذمہ داری لینے کی کوئی عادت ہم ڈالیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہم سے ناراض ہے کہ ہم ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو. اور گورنمنٹ کی تو جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ جو کام گورنمنٹ کرتی ہے جو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غلط بیانی. حالانکہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کی تو خاندانی پیشہ جھوٹ بولنے کا. ود ڈیو ریسپیکٹ، میں کسی خاص بندے کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ میڈیا کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا. آخری مسئلہ یہ بھی میں بتا دوں، دھرنا. جیسے میں نے کہا کہ بالکل لیک آف کوآرڈینیشن ہوئی بٹوین دی پروونس اور آئی سی ٹی. میں بہت سارے کو نہیں، چند لوگوں کو شوق ہے مجھ پہ تنقید کرنا، مگر وہ قانون بھی پھر نہیں سمجھتے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بندے کا ضمیر مطمئن ہو تو تنقید کی. ہاں، اور کون بول رہا ہے. ایک فیئر آدمی مجھ پہ ناجائز بھی تنقید کر رہا ہے، میں اسے ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ وہ فیئر آدمی ہے، اس کی انٹینشن صحیح ہے. مگر جن کا کام ہے ٹارگٹ کرنا ہر حکومتی کام کو. انٹیریئر منسٹر از ناٹ آئی جی پولیس اور چیف کمشنر اسلام آباد. صوبوں میں چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. یہاں منسٹر از انوالوڈ ود پالیسی دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. وہ الحمدللہ سب کچھ ان پلیس ہے. مگر ایڈمنسٹریٹولی یہ کیوں فالو آؤٹ ہوا، اس کا یہاں بھی انکوائری جاری ہے. اس ہفتے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پنجاب میں بھی جاری ہے، اس کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، مزید آئیں گی. تو ایڈمنسٹریٹولی کیوں ہوا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایٹ دا پالیسی لیول جب یہ سب کچھ بریک. ہاں، میں آپ یہ بھی کر دوں کہ بہت بڑے آپ اینالسٹ ہو، آپ کو جو کل گزرا ہوا کل تو یاد نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا. خود جو پیچھے پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، آپ اس کی تعریفیں کرتے رہے ہو. یہ بھی میں میڈیا کو نہیں کہہ رہا، یہ میں ان اینالسٹ کو کہہ رہا ہوں. باقاعدہ دھرنے کی تعریفیں یہ کرتے رہے، اور آج کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا. جب 5, 7, 8 ہزار کا موب اکٹھا ہو تو دنیا کی کوئی پولیس شارٹ آف فیٹیلٹیز، خدا نخواستہ یہ خطرہ کہ کوئی جان نہ چلی جائے، اس کو کوئی دنیا کی پولیس نہیں روک سکتی. ایک موب، یہ موب تھا. اکثریت ان کی معصوم لوگ تھے جن کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان کو چند لوگوں نے غلط راستے پہ لگایا تھا. آج میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کون مسلمان ہے جو اس پہ مر مٹنے کے لیے تھا. ہمارا ایمان نامکمل ہے اگر ہم اس پہ مر مٹنے دل و جان سے، زبان سے نہیں، دل و جان سے. کون مسلمان؟ ہمارے جیسے گناہگار مسلمان. مگر خدا کے بندو، یہ دعوے جو کرتے ہو تو پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ وہ ہدایت دے کے گئے ہیں، جو اپنی زندگی میں وہ بتا کے گئے ہیں، اس پہ بھی عمل کرنا سیکھو. پہلے عمل کرو گے تو پھر جان دینے کی باتیں کرو. تم نے سب سے پہلے ایک ریٹن اگریمنٹ کیا حکومت پنجاب سے، کمٹمنٹ، اور اسے توڑا. تم ممتاز قادری کے لیے اکٹھے ہوئے، مگر یہاں وہ جو تم کہتے ہو کہ معاہدہ ہے، اس میں تو ممتاز قادری کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تیسرا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے ہیں، تم سوچ سکتے ہو کہ تم نام تو لیتے ہو
کہ وہ اس بات کی تائید کرتے جو آ کے تم نے اسلام آباد میں آ کے جو تم نے گاڑیاں جلائیں, تم نے پبلک پراپرٹی جلائی, تم نے جو توڑ پھوڑ کیا, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نہ, میں بالکل نہیں کہتا, مگر آپ اس کو عکاسی سمجھتے ہیں؟ یہ وہ جو غریب مسکین لوگ آپ لے کے آئے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, آپ نے ان کو ایک فڈر بنا دیا. اب اگر ادھر اسٹرانگ ایکشن ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, مگر اتوار کو ہم نے سمجھا کہ نہیں, اب نہیں کریں گے. سوموار کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹانا ہے, مگر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کم سے کم, یہ بالکل ٹھیک آپ نے, میں نے میڈیا پہ دیکھا, بالکل ٹھیک کہ کم سے کم تشدد میں, اس کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ ایک پروٹیسٹر کے لیے 6 آدمی ہونے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اسے اٹھا سکیں, کوئی اسے اور ڈنڈا ونڈا کی ضرورت نہ پڑے. تو ہم نے ایکسٹرا فورسز منڈے کو ہی ایف سی بلائی, پولیس اور باقی صوبوں سے بلائی. ٹیوزڈے اٹ واز ان فورس, اٹ واز ان پلیس. ٹیوزڈے شام 4 بجے 6 بجے یہ پلان ہونا تھا, مغرب سے ذرا پہلے. اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہمارے 8-9 سینئر لیڈرز, میں یہ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سینئر لیڈرز کی ملاقات تھی اور مسئلوں میں. جب وہ باقی ایجنڈا ختم ہوا تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا جی کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ, اور ہم انشاءاللہ اس کو اب صاف کرنے والے ہیں. انشاءاللہ کم سے کم تشدد ہوگا, ہم نے بہت ساری فورس اکٹھی کر لی ہے, تو ہم کم سے کم تشدد سے انشاءاللہ کریں گے. تو اس میں پھر ڈسکشن شروع ہو گئی. تو وہاں جو اوور ویلمنگ ہماری سینئر لیڈرشپ میں ایک موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ 3-4 لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنا نام اوپر کرنے کے لیے, اور یہ جگہ صاف ہونی چاہیے. صرف 2 وزیروں نے کہا جی کہ اگر کوئی بات چیت کی بھی گنجائش ہو جائے, مگر جب اوور ویلمنگ ایک طرف تھا تو اسی طرف ساری ڈسکشن گئی. میں اندر کی, اب چونکہ سچ جھوٹ میں کوئی تفریق نہیں ہے, میں اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ چودھری صاحب جو اوور ویلمنگ آپ کی لیڈرشپ کی ویو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہے, مگر اس کے باوجود یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں. میں نے آگے سے کہا, ان سب کے سامنے 10-12 بیٹھے ہوئے تھے سینئر ہمارے لیڈرشپ, میں نے کہا جی اوور ویلمنگ جو اوپینین ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو اچھے انداز سے ان کو یہاں سے اٹھائیں, مگر 2 میرے سینئر وزیر نے دوسری بات بھی کی ہے, میں آپ کی اجازت سے اس کے درمیان کوئی راستہ نکالوں گا. میرے ہو بہو الفاظ ہیں. اس کے بعد میٹنگ کے بعد میں ان دونوں وزراء کے ساتھ بیٹھ گیا پرائم منسٹر کے کمرے سے نکل کے, اور جو ہم نے ایک پالیسی ترتیب دی وہ آخری وقت تک ایک سٹیپ ہم نے اپنی بامی مشاورت سے کیا. مگر ویسٹڈ انٹرسٹ, میڈیا نہیں, میڈیا تو وہ کرتی ہے نا جو آگے, ویسٹڈ انٹرسٹ نے کہا 2 گروپ بن گئے ہیں, ایک طرف ایک وزیر ہیں, دوسری طرف ایک وزیر ہیں, یا 2 وزیر ہیں, دوسری طرف چیف منسٹر اور ایک وزیر ہے. بالکل غلط. کسی نے کہا کہ یہ آپریشن کرنا چاہتے تھے, وہ مذاق, ایک لفظ, اسحاق ڈار صاحب بھی بالکل سچی بات کرنے والے ہیں, انہیں آف کیمرہ یا 1 to 1 پوچھ لیں کہ میرے ایک لفظ بھی کوئی غلطی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی سچی بات کرنے والا آدمی, ایک لفظ. ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ صلح صفائی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, کچھ چیز کہ میں حق میں نہیں تھا اور میں نے اس پہ I put my foot down. ایک کہ کسی صورت میں ہمارا کوئی صوبائی وزیر, ہمارا کوئی وفاقی وزیر اور وزیر مملکت بھی ساتھ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس نہیں کرے گا. میرے دونوں کلیگز نے میرے سے اتفاق کیا, حالانکہ دوسری سے بڑا پریشر آیا, بہت پریشر آیا. نمبر 2, میں نے کہا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوگا, اس پہ بھی بہت پریشر آیا.
نہیں ہوا. تیسرا کہ وہ جو انٹرمیڈیٹریز، یہ سب کچھ انٹرمیڈیٹریز کی وجہ سے ہوا، اور ان کا بہت قابل تعریف، اور وہ صرف 2 انٹرمیڈیٹریز نہیں، پنڈی اسلام آباد کے بہت اور قابل احترام اور کراچی کے قابل احترام لوگ جو اس میں پڑے رہے فون کے ذریعے. وہ کئی بڑی گدیاں بھی ہیں اور کئی بڑے قابل احترام لوگ ہیں. سو ایک ایک قدم کی مشاورت کے بعد یہ ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک دفعہ پھر اور بات ختم کرتا ہوں. یہ ممتاز قادری کے لیے نکلے تھے، اس کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہے. نمبر 2 یہ جو 6-7 پوائنٹس ہیں، اس میں کون سی چیز ہے جو ہم نے ان کو دینی تھی اور دی ہے ہم نے؟ مگر یہ ہم نے ان کو نہیں دی. یہ انٹرمیڈیٹریز، انہوں نے سوال کیے، انہوں نے جواب دیے، انہوں نے لکھ لیے، اگر انہوں نے استعمال کر لیے. تو یہ کون سی اتنی بڑی قیمت ہے؟ مگر میں جو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہاں کہا گیا کہ گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج، کچھ وزیر ادھر بالکل نہیں. پھر وہی بات، آپ تو سینئر آدمی ہیں، میرا بھائی ذرا نوجوان ہے تو جذبات میں بھی بات کر سکتا ہے، میں بالکل سر آنکھوں پہ. دیکھیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، 5 مہینے میں ہم نے کیس مکمل کیا. 5 مہینوں میں اس سے زیادہ سنجیدگی اور کون یہ حکومت دکھائے. ہم نے اسپیشل کورٹ کے نے سپیس دی، پھر بھی ECL پہ نام نہیں نکالا. ہائی کورٹ نے کہا سیلف ایکسیکیوٹری، پھر بھی نہیں نکالا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس کے جو بھی انٹرپریٹیشنز ہوں، وہ لیگل کا تو میں تو پولیٹیشین ہوں. مگر مجھے بتائیں کہ 2.5 سال کو ECL پہ رکھا جنرل پرویز مشرف کو، 2.5 سال عدالتوں کے سامنے. اس سے پہلے کوئی چیف آف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کسی حکومت نے، آپ چھوڑیں پیپلز پارٹی کو، کسی اور حکومت نے، اور یہ کیس ہمارا نہیں ہے، یہ 12 اکتوبر کا نہیں ہے، وہ انڈیمنیفائی ہو گیا. کانسٹیٹیوشن میں یہ شک نکال دیں، اس کو تو پچھلی اسمبلی نے انڈیمنیفائی کر دیا. یہ کیس جو ہم لے کے چلے وہ عدالتوں، ججز کو جو کنفائن کیا گیا تھا، اور ججوں کو سپریم کورٹ سے نکال کے نظر بند کیا گیا تھا. تو ہم تو ججز کا کیس نکال کے لے کے نکلے تھے. تو 2.5 سال اس کو پابند رکھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جنرل مشرف عدالتوں میں آئے، ایک فارمر چیف آرمی سٹاف کبھی ایک کنفائن ہوئے، اریسٹ ہوئے. 2.5 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے. تو خدا کے لیے لیٹ اس سی دا پازیٹیو. ہر چیز اگر ہم یہ کہیں کہ کتنی سنجیدگی، اس سے زیادہ اور کوئی سنجیدگی آپ مجھے دیں تو ہم انشاءاللہ اور سنجیدہ ہو جائیں گے. جی سوری میں اچھا، میری اب ایک ریکویسٹ ہے، اس دن بھی ہوئی، یہ لمبی ہو جاتی ہے، کہ یہ آپ کمیٹی بنائیں. میرے لیے آپ سب قابل احترام ہیں کہ میری ہر پریس کانفرنس میں آپ یہ فیصلہ کیا کریں کہ کس کو ٹائم دینا ہے. یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر باری باری ہو جائے تاکہ کسی دوست کو یہ نہ ہو کہ میں نے ہاتھ اٹھایا اور نہیں آئندہ سے میں یہ کرنے لگوں. سوری، ایک بات، اچھا ایک نہیں، کیا کہا؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، اچھا نہیں، وہ پھر انفارمل ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نہیں پہلے اچھا جلدی سوال جو میں کرتا ہوں جی. آپ نے بتایا کہ ان کا کیس سنجیدگی سے پرسو کیا گیا، لیکن یہ کیا آپ کے پاس آپشن نہیں تھا کہ آپ نظر ثانی کی اپیل میں جا سکتے تھے ECL کا جو انہوں نے کہا تھا؟ ٹھیک. دوسرا کیا ایک مہربانی نا، بہت شکریہ. گزارش ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوئی اور ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے کہا کہ نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے اگر کوئی لیگل لکونز رہ جائیں اس فیصلے میں، کوئی نئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی، تو بقول اپنا ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے اس سے 2-4 دن لیٹ ہو سکتا ہے، اس میں اور کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی.
رانا صاحب میں آ رہا ہوں جی، بالکل آ رہا ہوں ابھی آئی ایم سوری، میں ہر ایک کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. حاجی صاحب تو ناراض ہے مجھ سے کہ میں جی بالکل ملک صاحب بالکل. کسی اور کو سوری. دیکھیں میری گزارش ہے کہ میں اس کی مزید وضاحت کروں گا. میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر ایریاز آف کنسرن آن بوتھ سائڈس وہ ایڈریس ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ ہم اکٹھے مل کے کریں گے. جی رینجز پہلے سے ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں انشاءاللہ پھر اگلی میٹنگ میں کریں گے. رات کے 1:30-2 بجے مجھے آن بورڈ انٹیلیجنس آپریشنز کے حوالے سے لیا گیا. اب ہر چیز کی وضاحت اگر آدمی کرتا رہے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس رات جس دن یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، ایز انٹیریئر منسٹر مجھے مکمل طور پر قبل از وقت اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور میرے سے اپروول لی گئی تھی. ملک صاحب جی بس ٹھیک ہے، ادھر حاجی نواز رضا. نہیں صداقت نہیں ہے ملک صاحب، صداقت نہیں ہے بالکل. جی حاجی صاحب ٹھیک. ٹھیک ٹھیک میں جلدی سے ایک تو پہلا، حاجی صاحب جو کوئی کام نہیں کرتا اس پہ اس ملک میں تنقید نہیں ہوتی، اور جو کام کرتا ہے پھر ظاہر ہے اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو ٹیک ٹف ڈیسیشنس. تو میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیولی لیتا ہوں. کرکٹ کے بارے میں یہ اچھا آپ نے سوال کیا. میں صرف 1 منٹ حاجی صاحب، میں آپ کو اور باقی دوستوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے دلی تکلیف ہو رہی ہے جو کچھ یہ پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جب میں سیکیورٹی کے حوالے سے پرائم منسٹر سے اپروول لینے گیا اور پرائم منسٹر نے اپروول دی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے کنوے کیا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے. پرائم منسٹر کی یہ خواہش ہے جو ایشیا کپ کی جو ناکامی ہے اس کو ریویو کرے، اسیس کرے اور ریکمنڈیشنز دے. یہ میں نے کنوے کیا. مگر ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی باقاعدہ اس ورلڈ کپ کے بعد اس کے چیزیں سامنے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا اور جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ یہ جب کمیٹی کی رپورٹ گورنمنٹ کے پاس آئے گی اس کو پبلک کیا جائے گا. مگر اب پبلک ہونے میں رہ کیا گیا ہے، وہ تو پہلے ہی لیک ہو گئی ہے. میرے پہ بڑی باتیں آئیں کہ اس سے پہلے فلاں نہیں ہوئی، فلاں بھائی، تو میں نے کہا میں پہلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے یہ کمٹ کیا ہے، تو وہ پہلے ہی لیک ہو گئی. مگر مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کرکٹ کو بھی اس لیول پہ لے کے گئے ہیں جہاں پاکستانیز کے بالکل، پاکستان کے بالکل یہ ہیروز رہے ہیں. افریدی نے he has done great service to Pakistan cricket. وقار یونس, he has been one of the topmost bowlers of the world. لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے. تو جس طرح ہم نے یہ ڈرٹی لینن ان پبلک اس کی تشہیر شروع کر دی ہے, میں تو اب پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا منڈے کو کہ اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ رپورٹ آپ تک پہلے پہنچی نہیں اور لیک کی گئی, اور اس لیکیج کا مقصد ہے ہمارے قومی کھلاڑیوں کی تضییق کرنا. یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے.
ہمیں اسپورٹس مین اسپرٹ, اور یہ تو اسپورٹس ہے, اسپورٹس میں تو اسپورٹس مین اسپرٹ سب سے زیادہ اہم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں بھی اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے کھنگالنا شروع کر دیا ہے اور طرح طرح کے الزامات, ہم بھول گئے ہیں کہ دیز پیپل ہیو سروڈ پاکستان کرکٹ, انہوں نے نام پاکستان کا روشن کیا ہے. ابھی کچھ پیچھے ایشیا کرکٹ میں آخری بال پہ انڈیا کے خلاف جو آخری جیتے ہیں ہم ایشیا کپ T20, وہ T20 تھا یا جی 2 چھکے آخری اوور, یہی افریدی تھا نا, اور ہم اس کے نعرے لگا رہے تھے. تو یہ ہم قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ ہم اس کو سپورٹنگ اسپرٹ میں لیں. اسی قوم نے پھر بھی ہمارے لیے بہتری لانی ہے, ہمارے لیے عزت لانی ہے, اور اس کو سوبر انداز سے, جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے سامنے میں منڈے کو رکھوں گا, ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے اس کی انکوائری ہو, اور یہ انکوائری جب آئے تو اس کی صحیح اسیسمنٹ ہو کے پھر اس پہ فیصلے ہوں. ودود صاحب میں آ رہا ہوں. میں بڑا گناہگار ہوں ودود صاحب.